السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں کل ہم نے ختم کی تھی کہ اسلام کس حد تک مدد کرتا ہے خاص طور پر مسلمان کی ڈپریشن، انزائٹی اور فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے۔ دیکھیں، جہاں تک اسلام میں ڈپریشن، انزائٹی اور فرسٹریشن کو مینج کرنے کی بات ہے، بنیادی طور پر جو نکتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی طرز حیات، مکمل اسلامی طرز حیات یہ ضامن ہے کلی طور پر سٹریس، انزائٹی، فرسٹریشن اور ڈپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں پہلا رکن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کی گواہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نماز پڑھنا ہے اور روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور اگر استطاعت ہو تو زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرنا ہے۔ اب یہ جو عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جب آدمی ان کی پابندی کرتا ہے تو وہ بنیادی طور پر آدمی مسلمان وہ سوسائٹی کا، ایک مخصوص سوسائٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ اتنی بہترین سوشلائزیشن ہوتی ہے کہ جس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، باہم ایک دوسرے کا تعاون درکار ہوتا ہے، خیر خواہی درکار ہوتی ہے۔ نماز بنیادی طور پر کیا ہے کہ جس میں بلا تفریق ہر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص وہ مسجد میں تشریف لے جاتا ہے، کہ جس کے ساتھ آپ کی گفت و شنید بھی ہوتی ہے، سلام دعا بھی ہوتی ہے، جان پہچان بھی ہوتی ہے۔ آپ وہاں پر مسجد میں آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں، سوشلائزیشن ہوتی ہے۔ روزہ ہے، اس میں افطار کرتے ہیں، مل بیٹھ کر مساجد میں افطاریاں ہوتی ہیں، لوگ افطار کرواتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک کمیونٹی، مسجد کی جو ڈیولپڈ کمیونٹی ہے، جو مسجد کے جو پکے نمازی ہیں، اب یقینی طور پر کوئی نہ کوئی تو رمضان میں افطاری کے لیے بلا ہی دیتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ روزے کی صورت میں کہیں مل کے، سب مل بیٹھ کے سحری کر رہے ہیں۔ اور گھر میں بھی رمضان المبارک میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے، ویسے ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی اپنی مرضی کا سالن اپنی اپنی مخصوص جگہ پر وہ کھا پی رہا ہوتا ہے، اور خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ مگر رمضان المبارک میں خاص طور پر سحری کے وقت، افطاری کے وقت، اگر باہر سے کوئی نہ بھی بلائے تو گھر میں حد الوسع یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہوں، اکٹھے مل کر سحری کریں اور اکٹھے مل کے افطاری کریں۔ تو وہاں پر ایک دوسرے کی جو باتیں ہیں وہ شیئر ہوتی ہیں، ایک موقع ملتا ہے گیدرنگ کا۔ پھر اس کے علاوہ جو کمیونٹی ہوتی ہے مساجد میں، وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا کنسپٹ ہے سوشلائزیشن کا، اور اسی بہانے سے میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے۔ حج ہے، حج بھی ظاہر ہے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، زندگی دنیا میں چپے چپے سے لوگ وہاں حج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو وہاں پہ سلام دعا ہوتی ہے، لوگوں کو پہچاننے کا، جاننے کا موقع ملتا ہے، مختلف روایات، مختلف کلچر، مختلف نارمز، ان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ دنیا بھر سے چپے چپے سے لوگ وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ تو اس سے بھی آدمی کے کنسپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں، زندگی کے بارے میں جو اس کی سوچ ہے، اپروچ ہے، وہ واضح سے واضح تر ہوتی ہے۔ صدقہ و خیرات ہے، آدمی، یہ بھی ایک بہت اچھا کنسپٹ ہے سوشلائزیشن کا، میوچل انڈرسٹینڈنگ کا، باہمی جو ہے وہ مدد کا۔ اب ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، وہ کسی غریب کو پیسے دے رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ تو اس میں بھی ایک کمیونیکیشن بلڈ ہوگی، اعتماد کی فضا قائم ہوگی، اور انسان کو اندرونی طور پر بھی سکون ملتا ہے جب وہ
صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ تو یہ جو عبادتیں ہیں یہ بنیادی طور پر ایک سوشل فیبرک کریٹ کرتی ہیں، انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ اعتماد والا تعلق بلڈ کرتی ہیں۔ تو جب یہ عبادتیں ہیں یہ کس لیول کا، پھر وہ اعتماد کس لیول کا ہے؟ یہ جو سوشلائزیشن ہے کہ جس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، کہ جس میں ایک دوسرے کا باہم تعاون درکار ہے، باہم ایک دوسرے کی خیر خواہی درکار ہے، وہ کس لیول کی ہے؟ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پہلا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہیں آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ خیر خواہی چاہتے ہوئے سلامتی اس پر بھیجیں، اسے سلام کہیں، اس بات کی ضمانت دیں کہ بھائی تم میری طرف سے سلامتی میں ہو، امن میں ہو۔ جب کہیں بھی تم اپنے بھائی سے مسلمان سے ملو تم اسے سلام کہو، یعنی کہ آپ اسے بات چیت کریں، آپ اسے خیر خواہی خیریت دریافت کریں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں۔ تو یہاں سے بات پھر آگے بڑھ نکلتی ہے، پھر آدمی اپنا سیلف کتھارسس دوسرے بھائی کے سامنے دل کھول کر بیان کرتا ہے جب وہ اعتماد میں آ جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا حق یہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب وہ تمہیں بلائے، دعوت پر بلائے، مدد کے لیے بلائے تو تم لازمی جاؤ، اس کی دعوت کو قبول کرو، اور اگر اسے ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، تو جب وہ تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو تم مشورہ دیتے وقت خیر خواہی کا پہلو مد نظر رکھتے ہوئے، باہم ایک دوسرے کے تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جتنا بہتر تم مشورہ اسے دے سکتے ہو وہ مشورہ اسے دو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، کہ جب اسے چھینک آ جائے، یہاں تک خیال رکھا گیا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بنیادی طور پر ایک اشارہ ہے یا سمجھانا مقصود ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کا یہاں تک خیال رکھنا ہے، احساسات کا، جذبات کا، معاملات کا، خوشی کا، غمی کا، لائکنگز ڈس لائکنگز، کہ تمہیں ایک دوسرے کا کندھا بننا ہے۔ اسے چھینک بھی آئی ہے تو تم اس پر دعا کرو، پڑھو، اگر وہ کہتا ہے الحمدللہ یرحمک اللہ، اللہ تمہارے حالات پر رحم فرمائے، پھر وہ بھی پلٹ کر دعا دے گا۔ اتنا خیال رکھا گیا ہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب وہ بیمار ہو گیا ہے تو یہ تمہارے اوپر حق ہے کہ تم جا کر اس کی خیریت دریافت کرو، بیماری میں اسے تنہا نہ چھوڑ دو کہ سر آپ کہاں تھے، 2-4 دن ہو گئے ہیں، آپ مسجد میں نظر نہیں آ رہی، خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، آپ بڑے بجھے بجھے سے معلوم ہو رہے ہیں، آپ بڑے اداس سے معلوم ہو رہے ہیں، بتائیے ہو سکتا ہے ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ اور پھر کہا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اور جب وہ چلا گیا ہے دنیا سے، اس کی سانسیں ختم ہو گئی، پھر آخری حق ادا کرو اور اس کے جنازے میں شریک ہو اور دعائے خیر اس کے لیے کرو۔ تو بنیادی طور پر ان حقوق کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے حساس بنا دینا، اس پیرائی میں کہ وہ دوسرے کے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھے۔ وہ اب وہ دوسرے کے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یہ حقوق ادا کر رہا ہے، تو اس میں پھر ایک اور چیز یہ ہوئی کہ اس کی ذات سے انا ختم ہو گئی، میں ختم ہو گئی، اس کی میں ختم ہو گئی، اور آپ رہ گئی۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ نے کچھ کھایا نہیں کھایا؟ آپ ٹھیک سے سو پائے نہیں سو پائے؟ آپ نے دوائی لی نہیں لی؟ آپ اداس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ بتائیے میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ یہ ہے لیول کہ جہاں میوچل انڈرسٹینڈنگ، باہمی ہم آہنگی
اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ ہر آدمی کو دوسرے کے متعلق یہ یقین ہے کہ جب کبھی مجھے ضرورت پڑے گی وہ دوسرا آدمی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ خود اعتماد کا یہ لیول ہے۔ تو جس سوسائٹی میں اعتماد اس لیول کو پہنچ جائے گا، جس گھرانے میں لیول اعتماد کا اس حد تک پہنچ جائے گا، اس نہج پر پہنچ جائے گا، وہاں پہ ڈپریشن کہاں جنم لے سکتا ہے؟ وہاں پھر انزائٹی کہاں قدم رکھے گی؟ وہاں پھر فرسٹریشن کا احساس بھلا کیوں کر ہوگا کہ ہر کوئی ہر دوسرے کی خیر خواہی چاہ رہا ہے۔ اور پھر اپنا بھی روحانی محاسبہ ہے، روحانی تسکین کے مختلف ذرائع ہیں، دعائیں سکھلائی گئی ہیں کہ آپ نے بھی شیطان سے اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے کس طریقے سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے بس اللہ کا نام لیتے چلے جائیں۔ صبح اٹھا ہے، اللہ کا نام لے کر اٹھا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ جو میں نیند سو پایا ہوں، جو میں نے نیند لی ہے، یہ نرم بستر کی وجہ سے نہیں آئی، یہ میرے پیسے اور دولت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میرے اس عالی شان مکان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جو اس نے مجھ پر عطا کیا، مجھے سکون کی نیند سلایا اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر وہ وضو کرتا ہے، وضو کا سارا عمل جو ہے وہ جب آپ وضو کرتے ہیں اس سے بھی ڈپریشن اور انزائٹی کم ہوتا ہے۔ جب مسا آدمی کرتا ہے سر کا، کانوں کا، اس سے بھی ڈپریشن، انزائٹی، فرسٹریشن وہ کم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ چل پڑا ہے اللہ کے گھر کی طرف، اب وہ قدم رکھتا ہے پہلا اور وہ کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمتوں کے جو دروازے ہیں وہ کھول دے۔ اب پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نماز کے بعد۔ اب وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو وہاں پر مقدم نہیں رکھا، اپنی کوئی یعنی کہ ذاتی خواہش وہاں پر موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے، یہاں پر بھی میں ختم ہو گئی، یہاں پر بھی دنیا کے جھنجھٹ، دنیا کے معاملات وہ ایک سائڈ پر ہو گئے۔ اب وہ اللہ کا ذکر کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی رحمتیں سمیٹتا چلا جا رہا ہے۔ وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے اور پھر مختلف دعائیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی تو اس کے لیے کفایت کر جائیں گی۔ جس نے سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر لی اس کے لیے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر جس کسی کو بہت زیادہ نہیں آتا پڑھنا تو وہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لے، قل هو اللہ احد، یہ سورت ہی پڑھ لے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے، 6 مرتبہ پڑھ لیجیے، 9 مرتبہ پڑھ لیجیے، 12 مرتبہ پڑھ لیجیے، 15 مرتبہ پڑھ لیجیے، 20 مرتبہ پڑھ لیجیے، یہی ایک صورت اور کئی مرتبہ قرآن ختم کرنے کا آپ ثواب حاصل کر لیجیے۔ آپ کے دل کو سکون آئے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور پھر سوال کیجیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر اور برکت کا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ ہاں میں جستجو تو کر رہا ہوں، میں کوشش تو کر رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ تیری توفیق بھی درکار ہے، تیری عنایت کا خاص کرم بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر میرا کام نہیں چل سکے گا۔ اے اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کا اور پاک حلال رزق کا حلال ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور ایسا عمل کہ جو میرے لیے فائدہ مند ہو، کہ میں صرف
باطنی شخص نہ ہوں، عملی طور پر بھی میرے کردار سے عمل جو ہے وہ ظاہر ہو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جو نقصان پہنچانے والی ہے، چاہے وہ وسوسے ہوں، چاہے وہ خیالات ہوں۔ دیکھیں، انزائٹی اور ڈپریشن چونکہ انسان کے ذہن پر حاوی ہوتی ہے، مختلف افکار کی صورت میں، ڈر اور خوف کی صورت میں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ صورت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، یہ جو وسوسے ہیں، یہ جو بدگمانیاں ہیں، ان سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔